وَإِنَّ اللَّهَ أَمَرَ الْمُؤْمِنِينَ، حضور فرماتے ہیں اللہ نے اہل ایمان کو بھی وہی حکم دیا ہے بما امر بہ المرسلین، جو اس نے اپنے رسولوں کو حکم دیا۔ اب یہاں دیکھیے کہ حضور سورہ مومنون کی ایک آیت کوٹ کر رہے ہیں، سورہ مومنین کی آیت نمبر 51 ہے، یا ایھا الرسل کلوا من الطیبات واعملوا صالحا، اے میرے رسولو پاکیزہ چیزیں کھاؤ اور عمل نیک کرو۔ یہ عقل حلال کے ساتھ پھر اس کے بعد جو ہے وہ عمل نیک اللہ تعالیٰ کے ہاں وہ قابل قبول ہوگا۔ کلوا من الطیبات واعملوا صالحا۔ وقال، اور ایک دوسری آیت بھی آپ نے کوٹ کی، یہ سورہ بقرہ کی آیت نمبر 172 ہے، یا ایھا الذین آمنوا کلوا من طیبات ما رزقناکم، دیکھو کھاؤ ان پاک چیزوں میں سے جو ہم نے تمہیں دی۔ گویا کہ عقل حلال، رزق حلال، رزق طیب، حلال و طیب، یہ ہے در حقیقت جس کا حکم دیا جا رہا ہے، رسولوں کو بھی دیا گیا اور اہل ایمان کو بھی دیا گیا۔ ثم ذکر، اب یہ ہے اس حدیث کا وہ ٹکڑا کہ جو لرزہ طاری کر دینے والا ہے۔ پھر حضور نے ذکر فرمایا الرجل، ایک ایسے شخص کا یطیل السفر، جو بڑا لمبا سفر کر کے آیا ہے۔ حدیث میں صراحت نہیں ہے لیکن گمان یہ ہے کہ یہ حج کا سفر ہے۔ ایک شخص دور دراز سے اور احرام باندھ کے آیا ہے، اور ظاہر بات ہے کہ اس زمانے میں سفر جو ہے، فرض کیجئے کوئی شخص مدینے سے چل کر آیا ہے مکہ حج کرنے کے لیے، تو 7 دن کا سفر تو اس کا ویسے ہی ہے اونٹ کے اوپر۔ اب کیا اس کا حال ہو جاتا ہوگا، احرام کی پابندیاں، نہاتا بھی نہیں ہے، مبادا کو بال ٹوٹ جائے، دم دینا پڑ جائے، اس حوالے سے اور انتہائی احتیاط کے ساتھ جو ہے، اور وہ چل رہا ہے اور 7 دن کا سفر کیا ہے، تو کیا حال ہوا ہوگا؟ کپڑے میلے بوسیدہ، احرام میلا اور بوسیدہ ہو گیا ہوگا، بالوں کے اندر جو ہے وہ پراگندہ ہوں گے بال۔ اب اس کے اندر جو ہے وہ چونکہ کوئی نہ کوئی تیل ڈالا گیا، نہ خوشبو ڈالی گئی، نہ اسے انہیں جو ہے دھویا گیا، تو فرمایا ثم ذکر الرجل یطیل السفر اشعث اغبر، بال پراگندہ بھی ہے اور غبار آلود بھی ہے، اونٹوں پر سفر کیا ہے۔ اور ظاہر بات ہے کہ قافلہ جب چلتا ہے اونٹوں کا، تو اگلا اونٹ جو ہے وہ جو خاک اڑاتا ہے وہ پچھلے اونٹ کی سواری کے اوپر آئے گی لازماً۔ گھوڑے جب دوڑتے ہیں تو ان کے سموں سے جو اڑنے والی خاک ہے وہ ظاہر بات ہے کہاں جاتی ہے، سواروں پر بھی آتی ہے۔ یمد یدیہ الی السماء، وہ اپنے دونوں ہاتھ اٹھاتا ہے آسمان کی طرف، یا رب یا رب، اے میرے پروردگار، اے میرے پروردگار۔ اب اس میں میرے سامنے جو نقشہ آتا ہے وہ تو جبل رحمت۔ اب وہاں پہنچنے کے لیے لوگ بڑی محنتیں کرتے ہیں، یہ کہ وہ چھوٹی سی پہاڑی ہے، اس پر جانے کے لیے، اور وہ کہیں سب سے اونچی چوٹی پر پہنچ کر کوئی شخص ہاتھ اٹھا کر کھڑا ہے، یمد یدیہ الی السماء یا رب یا رب۔ یا فرض کیجئے کہ وہ بیت الحرام میں ہے، مسجد حرام میں ہے، خاص خانہ کعبہ کے سامنے پکار رہا ہے اللہ، وَمَطْعَمُهُ حَرَامٌ، حال یہ ہے کہ جو اس کا کھایا ہوا ہے پیٹ میں وہ حرام ہے، وَمَشْرَبُهُ حَرَامٌ، اور جو اس کا پیا ہوا ہے وہ بھی حرام ہے، وَمَلْبَسُهُ حَرَامٌ، اور جو اس کا لباس ہے احرام، بہت قیمتی تولیوں کا جب وہ جو احرام ہے وہ بھی حرام کی کمائی سے آیا ہے۔ وَغُذِيَ بِالْحَرَامِ، یہ سب سے آخری ٹکڑا سب سے اہم ہے، حرام کے ذریعے ہی غذا پائی ہے اس نے، اس کا تن و توش جو بنا ہوا ہے وہ حرام کی غذا سے بنا ہوا ہے۔ فَأَنَّىٰ يُسْتَجَابُ لِذَٰلِكَ، تو اس شخص کی دعا کیسے قبول ہے؟ قبولیت دعا کے اندر سب سے بڑی رکاوٹ عقل حرام۔ آپ دعا کرتے رہے اللہ سنے گا ہی نہیں، اَنَّىٰ يُسْتَجَابُ لِذَٰلِكَ، کہاں سے، کیسے، قبول کیسے ہو؟ وہ تو تم خود اپنی اس دعا کے راستے میں سب سے بڑی رکاوٹ ہو۔ تم اپنی آمدنی کا جائزہ لو، غور کرو، اس میں کمائی کے اندر کوئی حرام تو شامل نہیں ہے، کوئی ناجائز طریقہ تو شامل نہیں ہے، کوئی براہ راست سود کا عنصر تو نہیں ہے، بالواسطہ سود جو ہے وہ تو نہ میں بچا ہوا ہوں نہ آپ بچے ہوئے ہیں، پورا ہمارا معاشی نظام جو ہے وہ سود پر مبنی ہے۔